बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मंगा मंडी नशावर चीज़ें पिलाकर लूटने वाला नौसरबाज ग्रुप गिरफ्तार। चौंक पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रुप को रायविंड से गिरफ्तार किया। मुलजमान मवेशी मंडी में आए शहरियों को बहाने से नशावर दवा पिलाते। मुलजमान शहरियों को नशा हो जाने के बाद जेबों का सफाया करके फरार हो जाते थे। मुलजमान से लूटी गई रकम, नशावर दवा और दीगर चीजें बरामद। मुलजमान के जेर इस्तेमाल रिक्शा भी पुलिस तहवील में ले लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान मोहम्मद अकरम और मोहम्मद सफियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफ्तीश जारी। अवामुन्नास की जान माल की हिफाजत अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद सहाफी बरादरी की जानिब से दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सदर नवाज सोलंकी की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें नवाब अली लंग, हजूर बख्श मुगीरी, बाबू हैदर मक्सी, खालिद मंजू और जुल्फकार सोमरू और दीगर सहाफी भी मौजूद। सहाफियों ने प्ले कार्ड्स उठाए, प्रेस क्लब से लेकर DC चौक तक रैली निकाली और नारेबाजी की। चोलिस्तान को जरखेज बनाने के लिए सिंध को बंजर करने की साजिश की जा रही है। सहाफी बरादरी दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने से सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। कैनाल निकालने वाले फैसले को वापस लेकर अवाम की बेचैनी दूर की जाए। खबर शामिल करते बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर जामिया और मरकजी ईदगाह सैयद अवैसी करनी पुल बंगला मस्तोई में सालाना दस्तारबंदी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बहावलपुर की इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में हाल ही में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले तुलबा मोहम्मद बख्त अली कबूल और मोहम्मद इदरीस सिद्दीक की दस्तारबंदी की गई। इस मौके पर मोहतरमा मदरसा हज़ा हाफिज गुलाम रसूल सईदी ने तकरीब की सदारत की, जबकि मेहमान खुसूसी सरदार अजमल खान बड़ा, हाजी आमिर नजर गबोल और सैयद असद नदीम शाह थे। उलमा कराम ने हिफाज के सरों पर दस्तार रखकर इनकी रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ की। तकरीब के ताम पर मुल्क सलामती और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। DPO मानसहरा शफीला गन्नापुर को उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी। मानसहरा ईद उल फितर के दूसरे दिन बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान, इलाका मोअज़्ज़ज़ीन, सियासी समाजी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसहरा शफीला गन्नापुर से मुलाकात की और इन्हें उम्रा की सआदत हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के दौरान मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने DPO मानसहरा को गुलदस्ते और तोहफ़े पेश किए और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। शुक्र ने दुआ की कि अल्लाह ताला इनकी इबादत को कबूल फरमाए और इन्हें मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। DPO मानसहरा शफीला गन्नापुर के जख्मी पुलिस कांस्टेबल ताहिर के घर जाकर इयादत। मानसहरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसहरा शफीला गन्नापुर जख्मी पुलिस कांस्टेबल ताहिर की इयादत के लिए इनके आबाई इलाके गांधिया गए। कांस्टेबल ताहिर चंद रोज कबल कोट के इलाके में मंशियात फरोशों की फायरिंग से जख्मी हो गए थे और इस वक्त जेर इलाज है। DPO मानसहरा ने कांस्टेबल ताहिर से मुलाकात की, इनकी खैर दरियाफ्त की और इनकी बहादुरी और फर्शनासी को सराहा। उन्होंने जख्मी एहलकार को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कांस्टेबल ताहिर के बच्चों को ईदी भी दी, जिससे इनके अहले खाना की खुशी में इजाफा हुआ। DPO शफीला गन्नापुर ने कहा है कि मेरी फोर्स मेरे खानदान की तरह है। हम अपने हर जवान के साथ खड़े हैं और किसी मुश्किल घड़ी में इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और कानून शिकनासी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रहेगी। DPO मानसहरा ने जख्मी एहलकार की मुकम्मल सेहतयाबी को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर MS को कॉल करके हर किस्म की तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स अपने बहादुर जवानों को हर मुमकिन मदद और सहूलत फराहम करेगी। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक DP ऑफिस IT रूम में आग लग गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने IT ऑफिस में इंस्टॉल आलात को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस, एम्बुलेंस और 2 फायर व्हीकल फौरी चाय हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए पानी की मदद से फाइटिंग शुरू कर दी। रेस्क्यू टीमों की बरवक्त कार्रवाई की वजह से 10 मिनटों में आग के शोलों पर काबू पा लिया, जबकि आधे घंटे में आग पर मुकम्मल काबू पाते हुए कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। आग लगने से तकरीबन 5 लाख के करीब की मालियत का नुकसान हुआ है, जबकि क्विक रिस्पांस की बदौलत इमारत को महफूज किया गया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समादेश में नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 7 नाजायज असलाह होल्डर्स में 10 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जा से 2 किलो 740 ग्राम चर्स, 20 लीटर शराब और 7 पिस्टल 30 बोर बरामद। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल ने नाजायज असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में नाजायज असलाह होल्डर अली हमजा को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासर कर दिया। DPO नारोवाल ने अपने इस अज़ाम का इजहार किया है कि जिला नारोवाल से समादेश में नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान मुलाज़मान हमतन कोशिश हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा के इलाका फेरोज वटवा से, जहां लारी अड्डा फेरोज वटवा में अरसा दराज से सर्विस रोड को ब्लॉक किया हुआ था। जो शाहीन प्रेस क्लब फेरोज वटवा के सदर मलिक अदीकुल्लाह वट्टू, चेयरमैन मलिक अब्दुल गफूर वट्टू, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान मुगल और इनकी टीम ने पेट्रोलिंग पुलिस बिक्की गश्त इंचार्ज इनामुल्लाह के साथ क्रैकडाउन। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुलजार अहमद की इस रिपोर्ट में।
جی بالکل، عرصہ دراز سے فیروز وٹواں لاری اڈا بس سٹاپ سروس روڈ کو رکشوں اور ریڑھی بانوں نے بلاک کیا ہوا تھا، جو شاہین پریس کلب فیروز وٹواں، صدر ملک عتیق اللہ وٹو، چیئرمین ملک عبد الغفور وٹو، جنرل سیکرٹری محمد عثمان مغل، سینئر نائب صدر شیخ محمد شفیق سلطانی اور ان کی ٹیم نے پٹرولنگ پولیس بکھی گشت انچارج رایا نام اللہ کرل کے ساتھ پٹرولنگ پولیس جوانوں کے ہمراہ رکشوں اور ریڑھی بانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا اور چلان کاٹ کر ڈرائیوروں کو حوالات میں بند کروا دیا۔ اس موقع پر گشت انچارج رایا نام اللہ کا کہنا تھا کہ ہم گشت کو معمول بنا کر کریں گے تاکہ فیروز وٹواں بس سٹاپ کو مکمل طور پر کلیئر کیا جا سکے۔ رکشوں کا سروس روڈ بلاک کرنا ایک جرم ہے، قانون کے مطابق ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوں گی، قانون کے تقاضے پورے کر کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پٹرولنگ پولیس معمول کے مطابق گشت کرے گی، آئندہ سروس روڈ بلاک نہیں کرنے دیں گے تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عوام کو تحفظ فراہم کرنا پٹرولنگ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ انشاءاللہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کے مطابق کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ڈاکٹر گلزار احمد، آن نیوز، فیروز وٹواں، شیخ پورہ۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ہرون آباد سے بجلی کی فی یونٹ کمی میں بڑا ریلیف، قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی انتھک محنت، جدوجہد، ٹیم ورک، نیک نیتی اور وطن عزیز کے لیے کچھ کر گزرنے کی تڑپ کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی معیشت سنبھل چکی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ایک مضبوط معاشی ہب بننے جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور سابق سٹی ناظم ملک سجاد الوی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے زیر قیادت توانائی کمیٹی نے انرجی پلانٹ مالکان سے مذاکرات کیے اور ان کو اس بات پر قائل کیا کہ بجلی کی قیمتوں پر 3694 ارب روپے واجب ادا ختم ہو گئے ہیں، جب جلد 2393 ارب کے گردشی قرضوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ ملک سجاد الوی نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ کر دینے والے جیل میں ہیں اور الحمدللہ پاکستان کی معیشت پٹری پر چڑھ کر بہتر سفر کی طرف رواں ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں 7.5 روپے فی یونٹ کمی معاشی اعتبار سے ناممکن تھا، جسے میاں محمد شہباز شریف نے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی سیاسی بصیرت، ان کے تجربے کی زیر قیادت دن رات جدوجہد کر کے ممکن کیا۔ ڈسٹرکٹ روپر جہانگیر علی ابرو گھوٹ کی تھانہ کھمرا پولیس کی بہترین کارروائی، قتل کے کیس میں مطلوب 2 ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار۔ ایس ایس پی گھوٹ کی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کی ہدایت پر گھوٹ کی پولیس کا روپوش اشتہاری، دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیز۔ تھانہ کھمرا پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے رینی کینال نزد چانڈیا پل سے تھانہ کھمرا کے کیس میں مطلوب 2 ملزم آصف علی ولد بلاول عرف بدلو دشتی کو 1 کلاشنکوف 10 گولیوں اور شہزادو ولد غلام علی دشتی کو 1 پسٹل اور 4 عدد گولیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس گرفتار دونوں ملزمان کو برآمد اسلحہ سمیت تھانہ پہ لے آئی۔ ملزم آصف علی دشتی سے کلاشنکوف اور گولیاں برآمد ہونے پر اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا اور ملزم شہزادو دشتی سے پسٹل اور گولیاں برآمد ہونے پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ گرفتار ملزمان نے کچھ دن پہلے دشتی اور سولنگی تکرار کے نتیجہ میں انور علی سولنگی کو قتل کیا تھا، جبکہ ساجد حسین سولنگی زخمی ہو گیا تھا۔ ایس ایس پی گھوٹ کی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کی جانب سے پولیس پارٹی کے لیے شاباشی کا پیغام۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو جام مرکزی دفتر میں عید ملن پارٹی چوتھے دن بھی جاری ہے۔ چلو عید منائیں، ہم خلیفہ محمد تسلیم راجپوت صاحب کے سنگ مرکزی دفتر ٹنڈو جام ہمارا اعلان پرامن پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی ادارہ برائے انسانی حقوق کے مرکزی چیئرمین خلیفہ محمد تسلیم راجپوت زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پولیس زندہ باد، پاکستان رینجر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خبر شامل کرتے ہیں شرک پور شریف سے آن نیوز کے نمائندے سید تجمل بخاری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے کے سابق امیدوار حلقہ 114 شرک پور شریف سردار محمد آصف علی کے جوان سالہ بیٹے محمد احمد کے المناک وفات پر مختلف سیاسی سماجی رہنماؤں نے ان کے گھر آ کر اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر چودھری بلال افتخار پی پی 140 تحریک انصاف سابق صوبائی امیدوار حلقہ 140 طاہر علی مغل، مرزا محمد صدیق طاہر، عاشق نمبردار، غلام مصطفیٰ پٹھان، نثار خان سابق صوبائی امیدوار پی پی 140 پیپلز پارٹی، چودھری ظہور احمد چدھر، رانا جمشید احمد، صادق اطاری، ملک سلیم احمد، ملی مسلم لیگ میاں محمد آصف اور دیگر افراد نے اظہار تعزیت کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل اور اجر عظیم عطا کرے۔ اب رک کرتے ہیں شیخو پورہ کا ہمارے نمائندے آن نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور چیف سیکرٹری پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ضلع شیخو پورہ میں عوامی مسائل کے بروقت حل کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران مارت نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کر دیے۔ ضلعی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے سیوریج، ریونیو، صفائی ستھرائی اور دیگر عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران مارت نے اوپن
ڈور پالیسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک تمام ضلع افسران عوامی مسائل سن رہے ہیں. عوام کے مسائل کا حل اور شکایات کا فوری ازالہ پنجاب حکومت کی پالیسی اور ضلع انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے. ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے کہا ہے کہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار عوام الناس کو ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا. شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے سرکاری دفاتر میں تشریف لائیں تاکہ انہیں فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے. ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے کہا ہے کہ سائلین کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی. اوپن ڈور پالیسی کے مطابق میرے دفتر کے دروازے عوام الناس کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. اب رک کرتے ہیں شیخوپورہ کا. ہمارے نمائندہ آن نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت کا DHQ اسپتال کا اچانک دورہ. ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کو مہیا کی جانے والی طبی سہولیات، ڈاکٹرز، دیگر عملہ کی حاضری اور ادویات کے اسٹاک کا تفصیلی جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے اسپتال میں مہیا کی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا. ڈپٹی کمشنر کے اسپتال میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، پارکنگ سٹینڈ سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر کے اسپتال کے عملہ کو مریضوں اور ان کے لواحقین کو بروقت بہترین اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. MSDHQ اسپتال دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام الناس کو بہتر، بروقت اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ تمام سرکاری اسپتالوں، فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز میں مریضوں کا چیک اپ کرنے کے لیے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، دیگر عملہ اپنی حاضری 100% یقینی بنائیں. ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا. چنیوٹ کی تحصیل بھوانا کے گاؤں نسرانہ میں ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا. یہ تقریب شاعر رائے محمد ندیم کلیار کی کتاب پارے ورگی روح کے نمائی پر سجائی گئی. اس خوبصورت تقریب میں ملک کے نامور شاعراء کرام نے شرکت کی. آنے والے معزز مہمانوں کا استقبال بھرپور طریقے سے کیا گیا. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور حمد ثنا سے کیا گیا. اس تقریب کی صدارت ڈاکٹر بشیر احمد فیض ازدی نے کی. اس تقریب کی سرپرست اعلیٰ رائے محمد صادق کلیار تھے. اس تقریب کے نگران اعلیٰ محمد اشرف رجوکا اور منتظم اعلیٰ رائے غلام محمد کلیار تھے. تقریب کی کمپیئرنگ پروفیسر محبوب سرمد نے کی. تقریب میں مہمان خصوصی پروفیسر فیصل حیات جپا، شاکر جتوئی، رائے محمد ارشد، ساکی کلیار، فاروق عابد، وسیم اکرم، وسیم محمد خان، سجاد جپا، رجب لال، شوکت مغل، رانا عتیق عادل، غلام عباس ناسک، عدیل احمد عدیل، غلام حسین انس ملک، رانا انصر اجمل، اعجاز اسیر، شیراز وٹو، احمد مطلوب درپن کے علاوہ دیگر شاعراء کرام نے شرکت کی. آنے والے تمام شاعراء کرام نے دل کی اتھا گہرائیوں سے رائے محمد ندیم کلیار کی کتاب پارے ورگی روح پر ان کو ڈھیروں مبارکباد دی اور خصوصی دعائیں بھی دی. تقریب بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے اختتام کو پہنچی. تقریب کے بعد کھانے کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا. ڈسٹرکٹ رپورٹر منڈی بہادین فیاض رسول مرزا، تحصیل پھالیا کے علاقہ تھانہ پہاڑیاں والی میں افسوسناک خبر. سٹی پہاڑیاں والی القادر سہولت گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری شاپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. سامان اور فٹنگ مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی. اس موقع پر اڈا پہاڑیاں والی کے تمام تاجر موقع پر پہنچ کر اپنی مدد آپ کے تحت گندے نالوں سے پانی بھر بھر کر ڈالتے رہے اور آگ بجھانے کی کوشش کی مگر کسی چیز کو نہ بچا سکے. لاکھوں کے نقصان پر اڈا پہاڑیاں والی کے تاجروں نے اس دکھ کی گھڑی میں سہولت گھر کے مالک توقیر اور نوید برادر سے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کی ناگہانی صورتحال سے محفوظ رکھے، آمین. امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں. سیون باغ یوسف کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ. ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار. سیون پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ. ملزمان نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی. پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک ملزم موقع پر اسلحہ سمیت گرفتار. ساتھی فرار جن کی تلاش جاری. زیر حراست ملزم کی شناخت کفایت والد جلال جتوئی کے نام سے ہوئی ہے. گرفتار ملزم کفایت جتوئی زخمی حالت میں پایا گیا جسے فوری طور پر امداد کے لیے عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ منتقل کر دیا گیا. فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی جاری ہے. جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا. ابتدائی معلومات کے مطابق گرفتار زخمی ملزم اس کے ساتھی درجنوں وارداتوں میں ملوث ہیں جو سیون، دادو، جامشورو کے مختلف علاقوں سے شہریوں سے گن پوائنٹ پر لوٹ مار کی وارداتوں میں سرگرم ہیں. مزید انویسٹیگیشن جاری. ملزم کفایت والد جلال جتوئی کا کرمنل ریکارڈ مندرجہ ذیل ہے. SHO 7 ذوالفقار علی اوڈھانو کی میڈیا سے گفتگو. اب خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے جہاں سے ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق دی نالج ہوم اسکول اینڈ کالج کے افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما MPA PP 192 چودھری غلام رضا ربیرہ کھرل کی شرکت. ہمارے نمائندہ راشد علی دی نالج ہوم اسکول اینڈ کالج میں موجود ہیں. جی راشد علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. مسلم لیگ نون کے رہنما PP 192 چودھری غلام رضا ربیرہ میرے پاس موجود ہے. دی نالج ہوم کالج میں موجود ہیں ایز اے بطور مہمان خصوصی. چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی چودھری صاحب، آپ نے ماشاءاللہ دی نالج ہوم کالج اینڈ اسکول کا آپ نے وزٹ کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بتائیے گا. دیکھیں جی، میں بڑا سرپرائزڈ ہوا ہوں.
زاہد صاحب جو یہاں پرنسپل ہیں ان کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، ان سے رابطہ بھی ہمیشہ رہتا ہے، لیکن پراپر جو آج وزٹ کے حوالے سے ان کے اسکول کا وزٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ وہ جو کالج لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آج میں اسپیشل ان سے ٹائم لے کے بلکہ میں آیا ہوں کہ میں آپ کا کالج وزٹ کرنا چاہوں گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جس طرح کہ انہوں نے کیمپس بنایا ہے اور جس طرح کی وہ فیسلٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو دینے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں پہلے پرائیویٹ اسکول ہیں، لیکن یہ جو سیٹ اپ ہے نالج اسکول کا، یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے. ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کی اس کی اسٹرینتھ آلریڈی 1400-1500 اسٹرینتھ ہے، اور جہاں میں اس علاقے میں کالج کی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک کالج کی کمی تھی اور وہ بھی انشاءاللہ پوری ہونے جا رہی ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں ان کو برکت ڈالے، اور ہمارے جس طرح اس علاقے کے بچوں کی یہ خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے جس طرح کے ان کے رزلٹس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں یہاں کے بچے جو ہیں، میں پورا امید ہوں کہ ہر فیلڈ میں، چاہے وہ انجینئرنگ ہے، چاہے وہ میڈیکل ہے، چاہے وہ سول سروس ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت پورا امید ہوں کہ بہتر کردار. اچھا چودھری صاحب، ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ علاقے کے بارے میں بڑا اچھا سوچتے ہیں، اس طرح سے زاہد صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا سوچا ہے. اس دیہات کے علاقے میں انہوں نے کالج کا آغاز کیا ہے. ایک انہوں نے بہت بڑی جو ہے اس علاقے کے لیے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر لیب جو ہے وہ بنا دی ہے، جہاں پہ بڑے بڑے کورسز جو ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی عام چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے اس وقت جو ہے وہ لیب کا بھی وزٹ کیا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں بہت امپریسو ہوں جی، ماشاءاللہ ایک پراپر لیب ہے. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں میں جو لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکل لوگوں کی ضرورت ہے، اور جو اسکل کے لیے جو کام کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی فری لانسنگ ہو یا آپ کی آن لائن اور کسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ضرورت ہے. اور یہاں کے بچوں کے پاس اس طرح کی جو فیسلٹیز پہلے نہیں ہے. یہاں پہ کوئی ایسے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپٹیشن کا جو حوالے سے کہ ہمارے بچے کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے قابل بچے ہیں ہمارے اس علاقے کے. اگر ان کے پاس اس طرح کی فیسلٹیز ہو رہی ہے، آ رہی ہے آنے والے وقت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی زبردست لیب تھی، اور وہ یہاں سے سیکھیں گے اور اس علاقے کی اور اس ملک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر طور پر کام کریں گے. اچھا سر، ماشاءاللہ زاہد صاحب کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اور علاقے کو آپ اس کالج کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ زاہد صاحب جو ہیں وہ بڑے پرانے ایجوکیشنلسٹ ہیں اور بڑے عرصے سے اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں، اور جہاں پہ ماشاءاللہ جہاں پہ ان کا یہ کیمپس ہے، اس کو تو پہلے بیکورڈ ایریا سمجھا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ اب بچے جو ہیں یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے اب سرکاری نوکریوں میں بھی کر رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور جب یہ کالج شروع ہوگا تو زاہد صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ ایک اور ذمہ داری آنے جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زاہد صاحب کی قابلیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وہ سرخرو ہوں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ چاہے گا، اور یہ ایک پراپر انشاءاللہ تعالیٰ ادارہ ہوگا جو اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں کے، خصوصاً جو ہماری بچیاں ہیں، وہ تعلیم جو ہے وہ آدھے راستے میں چھوڑ جاتی ہیں کہ ان کے دور دور جانے میں ان کو مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی جگہ پہ لوکیشن اس کی واقع ہے جس میں ہمارے بڑے بڑے قصبے اس کے آس پاس ہیں، جس میں اکبر ہے، 42 GD 43 GD، یہ ہمارا جو اپنا یہ جو پراپر ہمارا جو خطرناک موڈ ہے، یہ ایک جس طرح کا آپ کو اس کی لوکیشن کی امپورٹنس کا پتہ ہے کہ یہ ایک سینٹر میں واقع ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا، اور یہ جو خدمت کا سلسلہ ان کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اچھا ماشاءاللہ چودھری صاحب، آپ نے ایک بڑی بات کی ہے کہ خطرناک موڑ. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ زاہد صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ خطرناک موڑ کا نام بھی انہوں نے چینج کر کے اس وقت مدینہ چوک رکھ دیا. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں جی، وہ نام تو ایک بڑا خطرناک ہی نام تھا، جس طرح خطرناک کا چوک ہے کہ لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس موڑ پہ جا کے کیا ہونا ہے. تو یہ ایک بڑے اچھا انسینٹیو ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اس میں مدینہ چوک، ویسے بھی ہمیں تو اس سے پہلے نہیں پتہ تھا کہ اس کا نام ہے، کیونکہ اب یہاں پہ کوئی پراپر ہمیں اس کا مجھے تو بورڈ وغیرہ نظر نہیں آیا. اور فردر میں جب اس کو ایڈورٹیز کریں گے تو ہم بھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ بڑی ہمارے لیے آنر کے علاقے کی بات ہے کہ ہم نے اس کا نام چینج کر کے، اور اس میں اس علاقے کو یہ جو ہمارا یہ موڑ تھا، اس کو ایک کمرشل ایریا بنانے میں اور اس طرح کو ایک ہیڈ بنانے میں اس طرح زاہد صاحب کوئی رول ہے کہ انہوں نے یہاں پہ اسکول کے حوالے سے رونق لگائی ہے کافی عرصہ پہلے. اس کے بعد ماشاءاللہ یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کی چیز اویلیبل ہیں. تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت مہربانی. ہارون آباد پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم جنہیں قوم قائد عوام کے نام سے بھی جانتی ہیں، آج قوم ان کا یوم شہادت منا رہی ہے، جنہیں ہم سے بچھڑے ہوئے 40 برس بیت گئے ہیں. آج ان کا یوم شہادت پورے وطن عزیز کے طول و عرض میں ہی نہیں دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے. آخر ایسی کیا بات ہے کہ قائد عوام کا داماد آج بھی قائد عوام کی نظریہ فکر کو لے کر چلتا ہوا دوسری بار مملکت خدا داد پاکستان کا صدر مملکت ہے. آج بھی سندھ اور بلوچستان کے صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آج بھی چیئرمین سینٹ اور 2 صوبوں کے گورنر پیپلز پارٹی کے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بھاونگر کے ضلع جنرل سیکرٹری
सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतजार साबिक सूबाई उम्मीदवार ने कहा है कि आज भी मरकजी वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर नहीं चल सकती। आज भी पाकिस्तान में सियासत का महवर जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के गिर्द घूमता है। लोग या तो भुट्टो का नाम लेकर सियासत करते हैं या भुट्टो की मुखालफत करके सियासत करते हैं। भुट्टो शहीद की बेटी दुख्तर मशरिक कहलाती पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुमलिकत की पहली वज़ीर आज़म बनती है और दूसरी बार भी वज़ीर आज़म बनती है। इसकी एक ही वजह है कि जिस तरह का प्यार, मोहब्बत, चाहत और हमदर्दी भुट्टो और इसके फदाइयों ने अवाम से किसी और ने वो चाहत ही नहीं की। लोग आज भी भुट्टो से इश्क करते हैं। गरीब का भुट्टो आज भी जिंदा है। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामोकी से मोहम्मद नवीद गिराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी रोड एक्सीडेंट में एक शख्स जख्मी, दूसरा जहर खाने से अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक आमिर रईस मिल के सामने यू टर्न के करीब कार की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर से नवाज वल्द मीरदीन उम्र 50 साल शदीद जख्मी हो गया और दूसरी तरफ वांडू बीवी से झगड़ा करके शोहर ने जहर खा लिया। वांडू का रिहायशी वहाब वल्द बाबू ने अपनी बीवी से झगड़ा करके जहरीली गोलियां निगल ली, जिसकी वजह से इसकी हालत गैर हो गई। रेस्क्यू ने जख्मी होने वाले शख्स को सिविल अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल करना चाहा, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया और जहर खाने वाले शख्स को सिविल अस्पताल कामोकी मुंतकिल कर दिया गया। तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श तोई सेवन शरीफ बाग यूसुफ के करीब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मौके पर असला समेत गिरफ्तार। साथी फरार जिनकी तलाश जारी। ज़ेर हिरासत मुलजिम की शिनाख्त कफायत वाल जलाल जतोई के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम कफायत जतोई जख्मी हालत में पाया गया, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी जारी। जल्द अज जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार जख्मी मुलजिम इसके साथ ही दर्जनों वारदातों में मुलव्वस हैं, जो सेवन, दादू, जामशोरों के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों से गन पॉइंट पर लूट मार की वारदातों में सरगर्म हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे लिज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श लाड़काना में इंतहाई क़ीद एहतराम के साथ मनाई जा रही है। तहसील डहरकी से पीपल्स पार्टी के सदर मियां अब्दुल रशीद कादरी की सरबराही में भी जियालों और कारकुनों के साथ बड़ा काफिला गड़ी खुदा बख्श की तरफ रवाना। सदर काफिले में जियालों और कारकुनों की सैकड़ों की तादाद में कारकुन और जियाले गाड़ियों में रवाना। कारकुनों और जियालों का किनालों के खिलाफ शदीद बानी पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए लाजवाब कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार और बासलाहियत मुल्क बनाया। ब्यूरो चीफ ताज कराची की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल PHP सुबह भर में शहरात पर शहरियों की खिदमत, तहफ़्फ़ुज़ और कवानीन की पासदारी के लिए सरगर्म अमल। PHP ने माह मार्च 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। PHP ने शहरात पर बजरिया पुलिस पोस्ट ऐप 3.7 मिलियन अफराद को चेक किया। दौरान चेकिंग 629 इश्तिहारी मुलज़मान और अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। पंजाब भर की शहरात पर 1.7 मिलियन गाड़ियों को चेक किया गया। 280 चोरी शुदा गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बरामद। एक्सेल लोड की खिलाफ वर्जी पर 56,539 ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। गैस सिलेंडर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 1,192 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहरों की सहूलत के पेश नज़र 12,955 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 37 गुमशुदा बच्चों को इनके वालिदैन से मिलवाया गया। 5,541 आर्जी मुस्तकिल तजावुज़ात को ख़त्म करके ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया गया। 13,646 मुसाफिरों को शहरात पर मुख्तलिफ नौइयत की मदद रहनुमाई फराहम की गई। 16,183 शहरियों को मुख्तलिफ पुलिसिंग खिदमात फराहम की गई। नाजायज़ असलाह के इस्तेमाल पर 72 मुकदमा दर्ज। मंशियात फरोशों से 979 लीटर शराब, 37,980 ग्राम चर्स और 120 ग्राम आइस बरामद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बेहतरीन कारकर्दगी पर PHP को शाबाश। ट्रैफिक की रवानी शहरियों की खिदमत हिफाजत के लिए भरपूर मेहनत और खुलूस नीयत से फ़राइज़ सरअंजाम दिए जाएँ।